کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اپنے شہر سے دوسرے شہر آیا ہوا تھا، نوکری کرتا تھا، کچھ کماتا تھا کہ گھر لے جاؤں گا، بچوں کا گزارا ہوگا۔ ایک دن وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، اس نے جو تیر چلایا کسی پرندے پر تو تیر خطا ہو گیا اور وہ جا کے ایک عیسائی لڑکا کہیں کھیل رہا تھا، اس کے سر میں جا کے لگا اور لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب لڑکے والوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا کہ جس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے، اس کے اوپر مقدمہ چلا۔ یہ نوجوان کہتا تھا کہ یہ قتل خطا ہے، مجھے اس کی دیت دے دینی چاہیے، میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا۔ وہ عیسائی کہتے تھے ہمیں کیا پتا آپ سے غلطی سے ہوا ہے یا آپ نے جان بوجھ کے مارا ہے، آپ نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کے مارا، ہم قصاص لیں گے، بندے کے بدلے بندہ، تم نے ہمارے بچے کو مارا، ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکوائیں گے۔ اب کیس کی پیروی تو جج نے بالآخر عیسائیوں کی بات کو قبول کر لیا کہ بھئی وہ رسا نہیں مان رہے تو اب ان کو پھانسی لٹکائی جائے گی۔ اب چونکہ پھانسی جو لٹکائی جاتی تھی وہ ایک خاص دن لٹکائی جاتی تھی، اس میں کوئی 8-10 دن ابھی باقی تھے، تو قاضی نے کہا کہ اتنے دن یہ جیل میں رہے گا، پھر فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب یہ مسلمان نوجوان جیل کے اندر اپنی موت کے انتظار میں ہے۔ اس کو خیال آیا میرے تو کسی رشتہ دار کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، وہ ساری عمر روتے رہیں گے، مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن گئی اور اب مجھے فلاں دن قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں تو جیل میں ہوں، میں جاؤں کیسے؟ چنانچہ اس نے سوچا کہ جو جیلر ہے نا، جیل سپرنٹینڈنٹ، وہ عیسائی ہے، عیسائی مسلمان مل کے رہتے تھے، تو میں اس سے ریکویسٹ کر کے دیکھتا ہوں شاید وہ میری بات مان جائے۔ تو وہ نوجوان جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں مجرم ہوں، میرے اوپر حد قائم ہونی ہے، مگر اس میں ابھی 4-5 دن باقی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کو سارے احوال بتا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قاضی کی عدالت لگنی ہے، میں فجر میں ہی آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں۔ اب اس نوجوان نے جب کہا نا کہ میں مسلمان ہوں اور میں آپ کے ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جمعہ کے دن آ جاؤں گا، تو عیسائی نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اپنی ذمہ داری پہ اس قاتل کو بری کر دیا، چھوڑ، قاتل چلا گیا۔ اللہ کی شان وہ جمعرات تک واپس نہیں آیا، جمعے کا دن آ گیا۔ اب جیل سپرنٹینڈنٹ پریشان ہے کہ اگر وہ نہ آیا تو میں قاضی کو کیا بتاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، جمعہ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد قاضی کی عدالت لگی۔ جب اس مجرم کا نام پکارا گیا کہ اس کو پیش کرو تو جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی جگہ پر آیا، جی میں نے اپنی ذمہ داری پہ اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ قاضی نے کہا اچھا، اگر وہ مجلس ختم ہونے تک واپس نہیں آیا، ہم اس کی جگہ تمہارا سر اتار دیں گے، بندے کے بدلے ہم نے بندے کو جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے، تم نے کیوں چھوڑا اس کو؟ وہ تو نکل گیا، بھاگ گیا، اب اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اب عیسائی پریشان، لڑکا بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں افسر بھی ہمارے کو قتل کیا جائے گا۔ خیر باقی مجرموں کو سزائیں مل رہی تھی اور پورا مجمع پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکا آ جائے۔ اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، میں آ جاؤں گا، اور مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری بن گئی ہوگی مگر وہ آئے گا ضرور۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آخری مجرم جو ہے اس کو سزا دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے قاضی سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، یہ بھاگتا ہوا بندہ ہو سکتا ہے وہی مجرم ہو جو واپس آ رہا ہو۔ سب لوگوں نے انتظار کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو بھاگ کے آ رہا تھا یہ وہی قاتل نوجوان تھا۔ اس نے آ کے قاضی کے سامنے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے وقت پہ چلا تھا، راستے میں ایک دریا پار کرنا تھا تو غیانی تھی، مجھے کشتی نہیں ملی، پار کرنے میں دیر ہو گئی اور میں اپنے وقت میں نہیں پہنچ سکا، میں سوری کرتا ہوں، میں پلیز آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں پہنچ گیا ہوں، لہذا اب اگر سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے۔ جب نوجوان نے کہا کہ سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے تو عیسائی جو ہے بچے کا والد، اس نے کہا کہ قاضی صاحب اس نے تو ایک بات کہی کہ میں سزا لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں اب آپ کے سامنے 2 باتیں کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا کیا 2 باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا 2 باتیں یہ کرتا ہوں، پہلا تو یہ کہ یہ میرے بچے کا قاتل ہے، میں اس کو قتل کی سزا معاف کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ
کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. یہ مسلمان اگر وعدے کے اتنے پابند ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان بن کے ہی زندگی گزارنی چاہیے. تو بھئی ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں, مانگے بھی صحیح اللہ سے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں, اے اللہ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنا دے. جب ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے تو ہمارے اعضاء سارے کے سارے شریعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا دیکھیے, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اب ذرا غور کریں کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی, اگر زبان مسلمان ہوتی تو جھوٹ نہ بولتی, غیبت نہ کرتی, اگر جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے تو ابھی زبان مسلمان نہیں بنی, اگر کان مسلمان ہوتے تو میوزک نہ سنتے, اگر گانے سنتے ہیں تو کان مسلمان نہیں بنے. نہ آنکھیں مسلمان, نہ زبان مسلمان, نہ کان مسلمان. ہم کس کو مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں؟ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے شاعر نے کہا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, جب تک اعضاء مسلمان نہ ہو جائیں انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنتا. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد, محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا, وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج کا مسلمان یہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے, اس کے اندر وہ حرارت ہے ہی نہیں جو اللہ کی محبت کی ہوا کرتی تھی. تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے, مسلمانی کی حقیقت ہمارے اندر سے نکل چکی. اس لیے ہمیں نئے سرے سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.